بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ایران نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ایرانی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی کمانڈر حسین سلامی نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے اپنے ایک کروز سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس ڈویژن اور نیوی نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کے ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنا دیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی بحریہ کے جہاز اسٹار آئرس کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے بارہا کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں پر ذہنی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ جاری ہے، مقبوضہ فلسطین اور اس کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور یمن فلسطینیوں کی حمایت کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عالمی برادری اسرائیل کو اسلحہ فراہمی بند کرے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور امریکی و اسرائیلی اتحادی اسرائیل کو اسلحہ بھیجنا بند کریں، کیونکہ ان کے بھیجے ہوئے اسلحے سے بہت زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق جوزف بوریل نے یہ مطالبہ گزشتہ روز کیا۔ چین کا اسرائیل پر رفح میں فوجی آپریشن جلد روکنے پر زور۔ چین نے اسرائیل پر غزہ کے شہر رفح میں اپنی فوجی کارروائیاں جلد روکنے پر زور دیتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اگر لڑائی بند نہ ہوئی تو وہاں سنگین انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ چین رفح کے علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کا اپنے فوجیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ فلسطینی شہریوں کے ساتھ ہتک امیز رویہ اپنانے والے اپنے فوجی کے خلاف اسرائیل نے کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوجی نے برطانوی میڈیا کو تصدیق کروائی کہ حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھے اور انہیں برہنہ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے والے فوجیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ میٹا نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ میٹا کمپنی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بند کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اب ویب سائٹ پر موجود نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں مستقل طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ میٹا کے ترجمان نے اس حوالے سے امریکی میڈیا کو تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو مسلسل پالیسی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پابندی کے باوجود جو بائیڈن کی ٹک ٹاک پر انٹری۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سیکیورٹی خدشات کے باعث عائد کردہ پابندی کے باوجود ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے امریکی وفاقی ملازمین کے زیر استعمال سرکاری موبائل فونز یا دیگر آلات پر ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا ایپس کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود صدر جو بائیڈن چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر سیاسی مہم میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم چلانے والوں نے جو بائیڈن HQ کے نام سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کر انتخابی مہم شروع کر دی۔ مودی حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ کرنے والے کسانوں پر شیلنگ۔ بھارت میں کسانوں نے نریندر مودی کی حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ شروع کیا۔ اس موقع پر ہریانہ اور بھارتی پنجاب کی سرحد پر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے کسانوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فصلوں کی بہتر قیمت کا وعدہ کرنے سمیت مختلف مسائل پر پیش رفت نہ ہونے کے بعد کسان بھارتی پنجاب کے علاقے فتح گڑھ صاحب سے احتجاجی مارچ کرنے نکلے ہیں، جسے دلی چلو مارچ کا نام دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے مزید 9 امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے NA 118
لاہور سے حمزہ شہباز، NA 119 لاہور سے مریم نواز، NA 123 لاہور سے شہباز شریف، NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NA 130 لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ رفح پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں درجنوں فلسطینی شہید۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ رفح میں پیر کی شب اسرائیلی طیاروں نے رہائشی گھروں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے جنوبی شہر رفح میں وحشیانہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اردن کے بادشاہ کی امریکی صدر سے ملاقات اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ الدوم اور امریکی صدر جو بائیڈن نے رفح میں فلسطینیوں کی حفاظت انخلاء سے قبل اسرائیلی فوج سے فضائی اور بری حملے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ الدوم امریکی صدر سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچے اور غزہ کی موجودہ صورتحال بالخصوص اسرائیل کے رفح میں بڑی فوجی کارروائی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسرائیل کو رفح سے فلسطینی پناہ گزینوں کی محفوظ مقام پر منتقلی تک فضائی اور بری حملوں کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ IMF نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی ٹیرف کم کرنے کا پلان مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت IMF کو مطمئن کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی جانب سے صنعتی شعبے کے لیے بجلی ٹیرف کم کرنے کا پلان مسترد کیے جانے کے ساتھ گردشی قرضوں میں کمی کے پلان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ حج 2024 سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیا۔ رواں برس ریکارڈ تعداد میں عازمین حج کی آمد کا امکان ہے اور اس حوالے سے سعودی عرب کا ایک اہم اعلان سامنے آ گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے اور اب اگلے مرحلے میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے لیے بھی حج رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ وزارت حج و عمرہ نے سعودی عرب میں رہائش پذیر افراد اور مقامی لوگوں کے لیے حج رجسٹریشن شروع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری ایپلیکیشن نسخ کے ذریعے حج رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل غزہ میں مزید قیدی کو رہا کرانے کا موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ کی پٹی کی بڑی آبادی نقل مکانی کر کے رفح شہر میں پناہ گزین ہے اور اس موقع پر اس شہر پر حملہ کرنے کے اسرائیلی منصوبے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے رفح پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں پیر کے روز بھی درجنوں فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج اس وقت رفح پر زمینی آپریشن کی تیاری کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف ملکوں اور عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کے باوجود اسرائیل نے رفح پر حملے کی تیاری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں مزید قیدیوں کو رہا کرانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز بھی شدید مندی، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ تھم گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوسرے روز بھی شدید مندی کا رجحان رہا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے مہنگا ہونے سے 279 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ پیر کو کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر کا ریٹ 279 روپے 33 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا اعلان۔ بانی PTI عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ سری لنکا میں عام انتخابات 2025 میں کروانے کا اعلان۔ بدترین معاشی و سیاسی بحران کے شکار سری لنکا میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سری لنکن وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انتخابات اگلے برس ہوں گے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ سری لنکا کے عام انتخابات کے لیے مالیاتی انتظامات
اگلے سال کے بجٹ میں فراہم کیے جائیں گے۔ صدارتی انتخابات مقررہ مدت کے اندر کروائے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دینے کا اعلان۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ ہمارے پاس وفاق میں حکومت بنانے کی اکثریت نہیں ہے۔ نون لیگ نے ہمیں حکومت سازی کے لیے دعوت دی تھی۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہم مرکز میں خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔